اس کے بعد جو انہوں نے مجھے تکلیفیں دینی شروع کی ہیں کہ وہ میرے شرمگاہ میں ایسے پورا وہ تکلیف دیتے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی تکلیف دیتے تھے کہ یہ ایسے لگتا جیسے ابھی میری ڈیتھ ہو جائے گی. ہو گئی ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں. میں سوئی ہوئی تھی اور میرے سوئے ہوئے ان لوگوں نے میرے ساتھ باقاعدہ ویڈیو بنائی ہر کام کی, اور باقاعدہ پکچریں بنائی. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ جو کیا وہ میں آپ کو نہیں بیان کر سکتی. انہوں نے میرے کھانے میں یا میرے چائے میں یا میری کولڈ ڈرنک میں انہوں نے کوئی نشہ چیز ڈالی. نہ جانے کیا چیز انہوں نے نشہ ڈالی کہ جس کے کھانے کے بعد میں بے ہوش ہو گئی. آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا کھایا پیا یا انہوں نے کیا آپ کو دیا؟ مجھے ایسا کچھ نہیں پتا کہ کس چیز میں کیا چیز ملی ہوئی تھی. جب میں تقریباً سو گئی ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں. میرے سوئے ہوئے ان لوگوں نے میرے ساتھ زنا بھی کیا. باقاعدہ وہ زنا کی ویڈیو بنائی ہر کام کی, اور باقاعدہ پکچریں بنائی. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ جو کیا وہ میں آپ کو نہیں بیان کر سکتی. کیوں کہ میں ہوش میں نہیں تھی, بے ہوش کی حالت میں تھی, اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا. میں جب اٹھی میرا سر بھاری تھا, میری آنکھیں بھاری تھیں, مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرا دماغ کبھی پھٹ جائے گا. جب میں اٹھی ہوں تو میں نے ان کو بولا ہے کہ میرا دماغ ایسا وزن ہو رہا ہے, میرا دماغ درد ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا, کیا ہوا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کے ویڈیوز دکھائیں مجھے, جو دیکھ کے میرے پیروں تلوں سے زمین بھی نکل گئی اور میں سن ہو گئی. ایسا عالم تھا کہ کون سی ویڈیو تھی؟ مطلب کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے, اس طرح کی ویڈیو تھی یا کوئی غلط ویڈیو تھی؟ انہوں نے میری جو ویڈیوز بنائی اور ہر ایک چیز کی انہوں نے کلوز میری ویڈیوز بنائی, جو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نے مر گئی ہوں, میں دنیا میں نہیں ہوں. آپ کو ہوش نہیں تھا جب مطلب یہ سارا معاملات ہوتا رہا؟ جب انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی ہے اس کے بعد آپ یقین نہیں کر سکتے کہ میں سوچ میری تنگ رہ گئی کہ میں اس دنیا میں بھی ہوں یا نہیں ہوں. بہت عالم ایسا تھا کہ آپ اس ٹائم میرے ساتھ ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ واقعی میں کس دور سے, کس ایک بڑے صدمے سے میں گزر رہی تھی. مجھے ایسا صدمہ لگا, ایسا دھچکا لگا کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی. اس کے بعد وہ مجھے بلیک میل کرتے رہے, بلیک میل کر کے وہ ویڈیوز کا مجھے کہہ کہ مجھے بلیک میل کرتے تھے اور میرے کرتے تھے. پھر یہ معاملہ میرا 1 سال ہو گیا کہ میرے ساتھ یہ ایسے. اب تو اذیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر. 1 سال تک یہ نظام چلتا رہا؟ بے شک. اور ابھی تک میں بہت ہی مجبور ہو کے آپ نے روکا, سمجھایا, لیکن ان کی عقل میں کوئی بات نہیں ہے. ان کو یہ نہیں لگا, میں سمجھا ان کو میں تنگ ہو گئی, لیکن ان کو نہیں سمجھ آئی. جتنا میں ان کو سمجھاتی اتنی مجھے اذیت ملتی, اتنی مجھے تکلیف دیتے. ٹھیک, اس کے بعد یہ تکلیف اس حد تک بڑھ گئی کہ انتہا ہو گئی کہ چلو وہ تکلیف تو علیحدہ, لیکن اس کے بعد جو انہوں نے مجھے تکلیفیں دینی شروع کی ہیں کہ وہ میرے شرمگاہ میں ایسے پورا گزار دیتے تھے. وہ تکلیف دیتے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی تکلیف دیتے تھے کہ یہ ایسے لگتا جیسے ابھی میری ڈیتھ ہو جائے گی. میں بولتے ہوئے بھی میری زبان دیکھیں جواب نہیں دے رہی ہے. مجھے ایسے اپنے آپ میں بھی گلٹی آ رہی ہے, اپنے آپ میں بھی شرم آ رہی. کر سکتے ہیں ناظرین دیکھیں کہ ایک تو پہلے غلط کام, دوسرا اوپر سے تشدد. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی آج تک کبھی نہیں سوچا کہ یار ایسا ہو سکتا ہے. یار ہمارے گھر میں بھی بہنیں ہیں, مائیں ہیں, لیکن یار کبھی گوارا ہی نہیں سوچا, مطلب ذہن میں کبھی ایسا سوال پیدا ہی نہیں ہوا, خیال ہی نہیں آیا. تو یہ کون لوگ ہیں, یہ کس طرح کے لوگ, کیا ہو رہا ہے, نظام کیسا آ گیا ہوا ہے؟ قیامت کی نشانیاں, پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں, ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے. بھائی عذاب نہیں آئے تو اور کیا ہے؟ آپ کے کرتوتیں کیسے ہیں یہ نہیں دیکھتے؟